أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، بیٹھنا قبول کرے. اور ہم سب آج ایک اتنے خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ حب الہی. عام حالات میں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ نہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو جانتے ہیں کہ آج کل ہم سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پی کے ٹرپ 22 23 بھی چل رہا ہے. سورۃ توبہ میں جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے جب تک اللہ سے محبت نہ ہو. تو آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے لیے، یعنی اللہ سے اور اللہ کے لیے محبت، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا شان ہے. اور انشاءاللہ اس کے اینڈ پہ آج آپ کو ایک بہت اچھی خبر بھی دیں گے کہ اب آپ کا یہ اللہ نے 2-3 دن آنا قبول کیا ہے، تو اب آپ کو پھر بار بار آنا پڑے گا، کیونکہ اب آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو رہی ہے تو اللہ اس کو بڑھائے گا. ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے سب سے ہی، اب کوئی بھی کھڑا نہ ہو، ہم سب باشعور ہیں، کوئی ویڈیو کوئی آڈیو نتھنگ، سب فون بند کر دیجیے. اس وقت ہم سب ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے اور سننے والے ہیں کہ جس کا اگر ہم نے حق ادا کر دیا تو ہماری زندگی کا قبلہ بدل جائے گا. ابھی نماز پڑھی ہے نا، کیا یہ ممکن تھا کہ قبلے سے ہم صرف 1-آدھا انچ ادھر سے ادھر ہو جاتے؟ فتوے شروع ہو جائیں گے، لوگ انچی سٹیپ لے کر قبلہ ناپتے ہیں، لیکن زندگی کے جو بہت سارے معاملات ہیں اس کے قبلے بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ بالکل پرسکون ماحول میں بیٹھ کر، کوئی پنکھا نہ چلے، کوئی گرمی نہیں ہے. الحمدللہ کراچی میں اس وقت بڑی ٹھنڈ ہے. میں سوچ رہی تھی آج 1 دسمبر ہوا ہے، میرا خیال ہے آج 1 ہی ہے نا، چلے دسمبر آ گیا یا آنے والا ہے، جو بھی کہہ دیجئے. تو اگر جون جولائی میں آئیں تو پھر کتنی گرمی ہو نا. پاکستان کا میرا لیے سب سے گرم علاقہ ہے، جو دسمبر جنوری میں بھی گرم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ بہت اچھا موضوع ہے، اور جتنا نوٹس لیں گے آپ سب میرے ساتھ اس میں حصے دار ہیں. کسی کی گود میں جو بچے ہیں تو وہ چیئرز کے بیک پہ جو جگہ وہاں بیٹھ جائیں گے. انشاءاللہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے اس وقت کہ ہم نے ایک ایسا ماحول بنا کر اس کا حصہ بننا ہے کہ جس کے بعد ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی محبت، حب الہی اور اس کے تقاضے. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. سورۃ بقرہ کی آیت 165 کا ایک ٹکڑا ہے یہ. اور ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر میں اس کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 سے ہی جوڑ دوں تو ہم نے وہاں کیا پڑھا تھا؟ 8 محبتوں کے مقابلے میں 3 محبتیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور وہ ساری لسٹ اب تو زبانی یاد ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ،
تو کیوں نہ آج لگے ہاتھوں ہم دیکھ ہی لیں کہ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے. کیونکہ بہت ٹرمز، کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جو بڑی عام ہوتی ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھ آتا. ٹھیک ہے، تو آج ہم محبت کیا ہے اور اس کے آل اراؤنڈ جو چیزیں گھومتی ہے اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے معنی کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے، نہیں ہے، یہ ہے وہ، تو پہلے سمجھنا لازمی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کسی بھی وجود کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. آپ اپنا نام لکھیے، بس ایک ایک کر کے روکتے جائیے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ آپ کے میرے اس وجود کا 5-6 فٹ کا جو وجود ہے ہم سب کا، اس کا قیمتی خزانہ. ہم سب کی ایک ورتھ ہوتی ہے. دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. اس کو آپ اس کا میوٹ کر دیجئے وائس کا، آپ کے نوٹیفیکیشن نہ آئے. یعنی دنیا میں سونے کی بھی ویلیو ہوتی ہے، چاندی کی بھی ہوتی ہے. اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، یعنی اس وقت اگر آپ یہ میرے لفظ اپنے دل پہ لکھ سکے تو لکھ لیں. کاپیوں پہ لکھنے والوں کو تو بہت ہی فائدہ ہو رہا ہوگا. ہر چیز کی ورتھ ہوتی ہے نا. ایک ہی کاغذ کا ٹکڑا، اس کے اوپر ڈالر کی سٹیمپ لگا دیں تو وہ 220-30 روپے کا ہو جائے گا. پاؤنڈ کی لگا دیں گے تو 270-80 کا ہو جائے گا. کرون کی لگا دیں گے تو 23-24 کا ہو جائے گا. اور روپے کی سٹیمپ لگا دیں تو وہ 1 روپیہ ہے. انک بھی اتنی ہی لگی، کاغذ کا ٹکڑا بھی اتنا ہی قیمتی تھا، لیکن جو اس پہ مہر لگی نا اس نے ویلیو بدل دی. اس کانسیپٹ کو میں نے اپنی پی کے ٹرپ کے پہلے لیکچر میں کیا. اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہے بعد میں تو پی کے ٹرپ 22-23 کا پہلا لیکچر نو یور ورتھ، اس کو سن لیں. اس وقت جو بات کہنے لگی ہوں وہ بڑی قیمتی ہے. آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری ویلیو پاؤنڈ والی ہو، ڈالر والی ہو، یا روپے سے بھی گری ہوئی ہو. دنیا کے کچھ ایسے ملک ہیں بڑے بڑے سوٹ کیسوں میں پیسے رکھ کے لے کے جاتے ہیں، کئی لاکھ روپے ان کی کرنسی کے، اور اس کی ایک ڈبل روٹی آتی ہے. یعنی وہ 3-4 لاکھ ان کی کرنسی ہو نا، یہ جیسے گھنی میں اور افریقہ کے کچھ ملکوں میں جہاں خاص طور پہ غربت بہت ہے، تو ان کی کرنسی اتنی ڈی ویلیوڈ ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ $1 کے بدلے ان کے لاکھوں بن جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں $1 کا شاید 220-23-24 روپے لگتے ہیں نا. اب آپ سوچئے کہ آپ اور میں سب چاہتے ہیں کہ ہم قیمتی ہوں. چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ ہماری ویلیو جانیں. گھر والے، شوہر کو پتا ہو کہ میری بھی کیا اوقات ہے. ساس کو بھی پتا ہو کہ ایسے ہی رات جاتے مجھے باتیں نہ سنایا کرے، میری بھی ایک اوقات ہے. بچے بڑے، یعنی ہر بندہ، بچہ تو کیا بڑا بچہ، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ قیمتی ہو. تو آج 1 لائنر سینٹنس لیجئے گا. اللہ سے محبت کسی بھی وجود کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی ویلیو جو ہے نا وہ روپے، کرنسیز، ڈالرز، پاؤنڈز میں نہیں ڈلواتا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنے کام لے لیتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور یہ سفر شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ علم سے. جب ایک شخص قرآن تھام لیتا ہے نا اللہ اس کو قیمتی کر دیتا ہے. ہم سب لوگ ہماری عزت کیوں کریں، ہم کس قابل ہیں، کیا ہے وہ ہے. اس کو دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کی عزت نہیں کی جاتی، بہت سارے لوگ دوسروں کی قدر نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی قدر نہیں کرتے. آپ اللہ سے محبت کیجئے، سب آپ سے محبت کریں گے. سورۃ مریم کے بالکل آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ سیجعل ان قریب بنا دے گا یا کر دے گا یا ڈال دے گا رحمان کیا ان کے لیے ودا، دلوں میں محبت. محبتوں کا سارا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں پہلی بات ہے. وہ الودود بھی ہے، اور الودود کا نام لے کر اگر ہم اس سے کہتے ہیں نا یا ودود مجھے اپنی محبت دے دے، یا ودود مجھے اپنی محبت دے دے، تو بات بھی بنتی. ہمیں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ اللہ کے نام لے لے کر بھی محبت دنیا کی مانگتے ہیں. کئی لوگ وظیفے کرتے ہیں نا، یا سلاموں کا وظیفہ، یا ودود کا وظیفہ، تاکہ شوہر کے دل میں میری محبت بھر جائے، محبوب میرے قدموں میں، ساس مجھ سے محبت کرے.
حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ تم یا ودود کہہ کر اس سے یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ میرے مالک میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں۔ ہمیں یہ بہت کم پتہ ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اور جس سے اللہ محبت کرے گا، ساری دنیا کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے، جبرائیل۔ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی نا، خلاصہ ہے صرف کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے پھر مجھے بھی محبت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پہ آسمانوں کے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں کے فرشتے زمین کے فرشتوں کے بارے کے دلوں میں یہ ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ بھی پوری دنیا میں اس کے لیے محبت اور قبولیت، حدیث میں لفظ آتا ہے مقبولیت، ڈال دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس سے محبت کرے گا؟ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے؟ شاید اللہ ان سے بھی کر لے، کیونکہ سب اس کے بندے ہیں اگر یہ توبہ کر لے۔ لیکن اللہ کی محبت اس کے لیے ہوگی جو اللہ کے محبت والے کام کرے گا، جو دلوں میں اللہ کی محبت کو بھرے گا، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا۔ تو لہٰذا اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے قیمتی بن جائے۔ یہ ون لائنر اپنے لیے تھنگ لکھ لی ہے، آج کی پہلی چیز لکھ لیں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ ہم سب کا خمیر ایک ہی مٹی سے بنا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ یہ ایک ایسی محبت ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی محبت وجود پا سکتی ہے اور نہ اس کے بعد باقی رہ سکتی ہے، اور یہ محبت تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ ہمیں کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ روحانی، کچھ جذباتی، ایموشنل، سائیکولوجیکل پرابلمز، ساری بیماریوں کی شفا محبت ہے اور اس کا علاج بھی محبت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کسی بھی مومن دل کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے، اور جب مومن اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ کی محبت کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں اس کے قدموں کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہر جگہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے، اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اسے دنیا اور آخرت کی سعادت ملتی ہے۔ آیت 25 میں ہم نے دیکھا نا، ادھر برکتیں کہاں سے آتی ہیں، برکتوں کا سورس کیا ہے؟ تھوڑے میں اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ اور آخری بات اگر اس پہ کر کے آپ کو اس کی تھوڑی سی لغوی تشریح بتا دوں تو وہ کیا ہے کہ اللہ سے محبت کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ چلیے، اس سے آپ کو اہمیت تو سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں کہ محبت کے معنی کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، جب آپ اور میں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 1 2 کر کے لی، اسے سب پر ترجیح دینا۔ جو ادھر بچے ان کے منہ میں کچھ بھی ڈال دیجئے کہ بولے نہیں، ساری آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ان کی۔ اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے کہ اسے سب پر ترجیح دینا۔ ترجیح دینے کو کیا کہتے ہیں؟ پرائورٹائز کرنا۔ پہلے بول دیتی ہوں سارے، پھر ایک ایک کو واضح کروں گی۔ سب پر ترجیح دینا، اس کے احکامات کو ماننا، اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اس کے رسول کا اتباع کرنا، اور سب سے بڑھ کر ان سب کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کے دین کی نصرت کے لیے کوشش کرنا۔ 5 معنی ہے۔ ایک بندہ مومن کی ایک عملی تصویر دکھتی ہے آپ کو، مجھے، میں ایک ایک کے ذرا لفظ کو کھولوں کیونکہ شاید ہم میں سے کوئی بہت بھولے اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی اس موضوع پہ بات ہی نہ سنی ہو، اور سب کچھ سب بھی پتہ ہو نا، تو ذرا عمل میں تو جھانکے ہم اپنے گریبان میں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ پہلی بات دیکھیے کہ اسے سب پر ترجیح دینا، پرائورٹائز کرنا۔ لکھیے ایک جملہ، اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائورٹی بنانا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ لیسٹ۔ لیسٹ کھول دیجئے، آپ لوگ پلیز ریلیکس ہو جائیں، آپ بس اب بیٹھ جائیں، موومنٹس کو جتنا کم کریں گے اتنا فوکس صحیح ہوگا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب پر ترجیح دو تو میں آپ سب کو ایک جملے میں پھر آیت 24 ہی کہہ دیتی ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر تمہیں ان 8 محبتوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے کے جد و جہد اور طور طریقوں سے اگر تمہیں روکتی ہے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، آیت 24 کا آخری حصہ۔ پھر انتظار کرو اللہ اپنا حکم لے آئے۔
یعنی اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو فرسٹ پرائرٹی بنائیں، لیسٹ نہیں، سیکنڈ بھی نہیں بنا سکتے۔ اب وہ کیسے ہے؟ آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، کسی کو بانٹتے ہیں کچھ، سب سے پہلے کس کو بانٹو؟ سب سے پہلی چیز کس کے ہاتھ میں جائے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کہتے ہیں نہیں پہلی نہیں دوسری، چلے پہلا کوئی اور دوسرا، نو، اللہ ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ دنیا میں ہم اس چیز کو بہت دفعہ آبزرو کرتے ہیں، آپ جس کو عزت دینا چاہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں پہلے آپ لیجئے، پہلے آپ چلیے، آپ آگے چلیے، ہے نا؟ ادب کا تقاضا، با ادب با نصیب۔ دنیا میں سب سے زیادہ ادب کا حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگر آپ اور میں صرف اسی ایک اصول پہ غور کریں تو آج ہم اس میں بہت پیچھے۔ آپ کہتے ہیں کیسے سمجھائیے؟ پھر کہوں گی کہ عام حالات میں اس کا نہیں پتہ چلتا۔ چلیے آج کا دن، وقت، ڈیٹ سوچ لیجئے۔ اس کے بعد جو فرسٹ سیٹرڈے آئے گا، کوئی بھی ویکینڈ مراد ہے، آپ کو کسی درس کی دعوت ملتی ہے، کوئی لیکچر ہے یا سیمینار ہے، قرآن کی کلاس ہے، کوئی جس سے تعلق اللہ کا جڑتا ہے، اور وہ بہت اچھے ماحول میں بھی ہے، اور وہاں عشائیے کا بھی اہتمام ہے یعنی ڈنر، اور وہاں آپ کو بہت اچھے ماحول میں بٹھایا جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا فنکشن ہے، آپ اچھے کپڑے بھی تیار ہو کر پہن کر آئیے کیونکہ صرف عورتوں کا پروگرام ہے۔ چلے کتنے لوگ جانا چاہیں گے؟ ہاتھ کھڑے کریے۔ سب جائیں گے؟ آف کورس، کیوں نہ جائیں، اور مزے کی بات ہے فارغ بھی ہیں، آپ جب فارغ ہیں تو آپ کیوں نہ جائیں، لیکن ایک مجبوری آ گئی، اسی وقت، اسی دن، اسی سب ان اینڈ اراؤنڈ آپ کو کسی دعوت کا بھی انویٹیشن مل جاتا ہے، آپ لوگ وہیں چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ کھلے نہیں، بس اس کو چھوڑ دیں، جب میں آیت پڑھوں گی تو آگے کریے، اور آپ بھی نوٹس لیجئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب جانے کو تیار ہیں، اس سیٹرڈے ایک دعوت اللہ ہو رہی ہے، ایک پارٹی ہو رہی ہے، ایک درس ہو رہا ہے، لیکچر ہو رہا ہے، سیمینار ہو رہا ہے، ABCD، بٹ مسئلہ کیا ہے کہ سیم ڈے آپ کو ایک اور انویٹیشن مل چکا ہے، وہ شادی ہے، وہ منگنی ہے، وہ مہندی ہے، وہ کہیں آپ کو کسی جگہ کوئی باہر 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، اب کتنے لوگ جائیں گے؟ سوچ کے بولیے گا۔ میرا 20% رہ گئے ہیں، اور ان 20 میں سے بھی 10% روک لیے جائیں گے مجبوریوں کے نام پہ، گھر کا یہ پروگرام ہے، آپ یہ کر رہی وہ کر رہی، یعنی جب دو چیزوں میں تقابل آتا ہے تو آپ کا پلڑا کدھر ہے؟ آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 جوس یا پانی کی بوتلیں پیش کی جاتی ہیں، آپ یہ پکڑ لیتے ہیں تو آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نا، آپ نے اس کو لیا تو آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب 2 دعوتوں میں سے ایک دعوت آئے اور جس کو آپ لے لیں گے آپ نے اس کو ترجیح دے دی، اس کرائیٹیرین پہ آپ خود سے پوچھئے کیا میں والذین آمنوا اشد حبا للہ کے درجے پہ ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ ایمان کا امتحان ہے، دن رات ہم سب کے یہ پیپر، یہ ٹیسٹ پیپر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں ہم اس میں کامیاب بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ دن میں 5 نمازیں اسی جذبہ محبت کو پرکھنے کے لیے ہے، مثلاً الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھیے نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھیے نماز نیند سے بہتر ہے، آپ سو گئے، نماز آخری وقت پہ چلی گئی، کیا کیا؟ صبح کے وقت سونے کی محبت کو آپ نے ترجیح دے دی، پرائورٹائز کر دیا اللہ کی محبت پہ۔ یہ پہلا پیپر ہوتا ہے، یہ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے صبح میں۔ اسی کو شاید علامہ اقبال نے کہا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے تم کو، نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو فجر کی نماز شیطان کے خلاف آپ پہلی جیت سمجھیے، اللہ کی محبت کا پہلا ثبوت آپ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ کیوں فجر کی اذان کے اندر کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ اٹھو تمہارا امتحان شروع ہو گیا۔ چلیے فجر تو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ظہر، بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ، گھر میں ماسیوں کا شور و غل، یہ دے دو یہ لے لو، ابھی دکان پہ کھانا بھیجنا ہے،
اور اتنے میں اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان۔ کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو گھڑی دیکھ کے کھانا بھی پکا رہے تھے سب کچھ، کہ بس 5 منٹ رہ گئے ہیں ظہر کا وقت شروع ہونے میں 5 منٹ میں کیا کر سکتی ہوں، یہ کر لوں پھر نماز پڑھوں گی۔ اور کتنے ہیں جو کہتے ہیں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اللہ مجھے بڑے کام ہے تو میرا انتظار کر۔ اور ہم کہتے نہیں ابھی تو بڑا وقت ہے، ٹھیک ہے وقت تو ہے، اللہ نے کوئی لائن کھینچ کے نمازوں کے اوقات نہیں رکھے، لیکن جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے وقت سے پہلے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کا کوئی پیارا امریکہ سے آ رہا ہے، فلائٹ ٹائم اس نے آپ کو رات کے 2 بجے بتایا تھا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہاز رکنے سے سامان لینے اور امیگریشن سے فارغ ہونے میں بہت بھی وہ جلدی آ گیا تو آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر آئے گا تو سامان لے گا، باہر آئے گا، ہو سکتا ہے 2:45 بج جائیں رات کے۔ آپ کتنے بجے ایئرپورٹ پہنچے ہوتے ہیں خیر سے؟ 2 نہیں 2:45 کہ شاید جہاز جلدی آ جائے، وہ پتہ کبھی کبھی جلدی بھی آ جاتا ہے، اور وہ شاید اڑ کے جہاز میں سے سیدھا باہر ہی آ جائے، ہے نا، کیونکہ محبت ہے۔ اور وہاں قیام کرتے ہیں، رات 2 بجے سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے ابھی یہ مسئلہ، وہ 4 بجے آپ کا پیسنجر باہر آتا ہے، یہ 2 گھنٹے کا آپ نے کیا کیا؟ قیام۔ اللہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو، جب باہر کھڑے ہی ہوتے ہیں نا، کبھی چل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں، تو یہ انتظار۔ اب مہمان کو کہہ دے کوئی بات نہیں بھائی آپ 2 بجے آئیے آرام کیجیے گا، 5 بجے فجر کے لیے اٹھیں گے پھر آپ کو لے لیں گے، اور کیا ہے وقت تو بھی ہے نا۔ کیا ہم اپنی نمازوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے؟ ابھی تو وقت ہے نا۔ دیکھیے آپ کی بوڑھی ساس ہے، دادی ہے، نانی ہے، ماما ہے، فلاں بیٹا پانی دینا، تو آپ کہنا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اماں کی پہلی پکار پہ ہی دے دوں۔ ابھی اماں نے ایک ہی دفعہ تو کہا، 5 منٹ بعد 10 بعد 15 چلے سارا دن نانی پکارتی رہی، دادی پانی دے دو بیٹا، اب اچھا دیتی ہوں، اچھا امی اماں بھی میں سو رہی ہوں، پھر بیچاری چپ ہو جاتی، پھر کچھ گھنٹے بعد کہتی بیٹا پانی دے دو، اماں بچوں کو اسکول سے لے آؤں، پھر اماں جی کہتی ہیں تھوڑی دیر بعد پھر پانی دے دو، اماں میں چائے بنا لوں پھر دوں گی۔ شام کو آپ کو خیال آتا ہے کہ اماں نے دن میں 3-4 دفعہ پانی مانگا تھا، اب آپ اپنے گھر کی سب سے خوبصورت ٹرے نکالتی ہیں، سب سے اچھے اچھے گلاس 4-5، ایک میں دودھ، ایک میں شربت، ایک میں جوس، ایک میں پانی، جو گھر میں میسر ہے ڈال کے جا کے اماں کے آگے رکھتے ہیں، اماں یہ وہ پہلا گلاس جو آپ نے صبح مانگا تھا، اور یہ دوسرا جو دوپہر میں یہ میں آپ کے لیے 5 گلاس پانی کے اور شربت اور جوس کے بھی لے آئی ہوں، پیے، اماں پیے گی؟ غصے والی اماں ہوئی تو اس نے آپ کے سر پہ ٹرے مارنی ہے، کیا مجھے ایک بھی نہیں چاہیے، بس میرے لیے اتنا کافی ہے، سمجھ آ گیا نا؟ ترجیح دینا، دن کی ہر نماز ہمارے اللہ سے محبت کا ایک پول کھولتی ہے، پول کھولتی ہے ہمارا۔ چلیے آپ نے بھی نمازوں سے سمجھا، آگے دیکھیے، اسی سے آپ بہت ساری مثالیں اور بھی لے لیں گے کہ جب میرے سامنے اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، پیچھے ڈالنا، ابھی صرف اس کو اردو میں کہ پیچھے ڈالنا، اللہ کی بات کو پیچھے نہ ڈالنا، اس کو آگے رکھنا، اور سب سے پیچھے نہ ڈالنا، دوسرے نمبر پہ بھی نہ لانا۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس کے احکامات کو ماننا، یہ ہے مشکل۔ دن میں 17 بار سورۃ فاتحہ کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں، بندگی، اور کم از کم 17 بار یہ ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور عملی زندگی میں ہم سب جانتے ہیں کتنی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا سن کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جب فارغ ہوں گے۔ بات ماننا، اصل بات ہے بات ماننا، اس کو ایک سینٹینس میں لکھ لیجئے کہ رب کو ماننا۔ یہ آوازیں جو ہے نا مسلسل ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس کا کچھ کیجئے۔ جو مائیں بیٹھی نا وہی کریں گی، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو مائیں بیٹھی ہیں وہی، بچوں کو پلیز کنٹرول کریے۔ اللہ کی بات ماننا اصل بات ہے۔ آپ کو پچھلے سیشن کا ایک جملہ یاد ہے جو آج صبح میں بھی سیشن میں ہوا ہے؟ حدیبیہ کے مقام پہ رک کے عمرہ نہیں کیا صحابہ نے، کر سکتے تھے نا، پیچھے ہو جائیں، اللہ کے نبی کو کون سا پتہ چلنا ہے، 1400 لوگوں میں سے 10 لوگ اتر کے جا کر عمرہ کر کے آ بھی جاتے، پتہ بھی نہیں تھا لگنا۔
آج آپ 20-25 لوگوں کے گروپ کے ساتھ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو کئی دفعہ ساتھی اپنے اپنے اون پہ کچھ نہ کچھ الگ سے کر لیتے ہیں نا، چپکے سے جاتے کر کرا کے آتے. لیکن صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پہ روک کر اس بات کا ثبوت دیا کہ اطاعت کا ثواب عبادت کے ثواب سے زیادہ ہے. جب نبی نے کہہ دیا رک جاؤ تو رکنے میں ثواب ہے جا کے عمرہ کرنے سے. ہم آج عمرے پہ جاتے ہیں 20-20 25-25 عمرے کر کے آ جاتے ہیں 10 دن میں، پتہ نہیں کہاں سے کرتے ہیں. چلیے وہ عمرے کی باتیں تو چھوڑیے، وہ تو ایک نیکی ہے نا. سوال لکھیے، کیا میں اللہ کے احکامات کو مانتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ کے سارے حکم نمازوں سے متعلق نہیں ہے، سوری روزے اور حج زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہیں اللہ کے حکموں میں. لائف سٹائل کو اللہ کی مرضی کا بنانا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ماننا ہے. تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کیا میں اللہ کی بات مانتی ہوں؟ دیکھیے آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، چلیے اماں جی، کوئی بھی اماں جی ہیں، آپ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کہتی ہیں اماں جی آپ اس گھر کی بڑی ہیں، اماں جی آپ بڑی بزرگ ہیں، اماں جی آپ کی بڑی عزت ہے دل میں، اماں جی بڑی، اماں جی بڑی، اماں جی، یا ان کو بڑی اماں جی کہہ دیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا بڑی اماں. اچھا وہ اماں جی کہتی ہیں بیٹا آج بھنڈیاں پکا لو. نہیں اماں بچے نہیں کھاتے. چلو اماں چپ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جو پکے گا کھا لیں گے. اگلے دن اماں بیچاری کا دال پہ دل ہے، وہ کہتی بیٹا دال چاول بنا لو. کہتی آپ کا بیٹا نہیں کھاتا. چلو آج اماں کو دال بھی نہیں ملے گی. جب وہ تیسرے دن اماں بیچاری کہے گی نا کہ بیٹا کھچڑی بنا لیتے ہیں آج، تو آپ نے کہنا اماں مجھے نہیں پسند. اور پھر چوتھے دن جب آپ کہیں گی نا آپ بڑی اماں بڑی اماں آپ بڑی، تو اماں کہے گی چپ کر جاؤ، تم نے سب کی مانی میری بات پیچھے ڈالی. اب دن رات اب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بات اللہ کی نہیں مانتے. نفس اکبر، معاشرہ اکبر، خاندان اکبر، برادری اکبر. چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا بچہ اکبر، ہم اس کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. بالشت بھر کے انسانوں سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اپنے 5-6 فٹ کے اس وجود سے زیادہ ہم ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. اور جو فرعون بیچارہ کہہ گیا کہ انا ربکم الاعلی، اس نے تو کسی بات کے زوم میں کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میرے محل ہیں، میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میرے فلاں ہیں باغ ہیں. دیکھو تو صحیح سورہ قصص میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو چلے اس غریب کے پاس تو کچھ تھا جس پہ زوم کرتا. ہمارا نفس جو کسی کام کا نہیں ہے وہ صبح شام ہمیں کہتا ہے انا ربکم الاعلی. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دعویٰ فرعون نے کیا تھا نا انا ربکم الاعلی کا، وہی دعویٰ آج ہمارا نفس کرتا ہے. اور 13ویں پارے کی پہلی آیت کھول لیجیے، سورہ یوسف 53 ہوگی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. جتنی دفعہ دن میں اپنی مرضی کرتے ہیں اللہ کی مرضی چھوڑ کے، آپ نے اس کے حکم کو پیچھے ڈال دیا. اب اس میں آپ دیکھیے ہے اللہ سے محبت خود سے. ایک ہوتا ہے خدا پرستی اور ایک ہوتا ہے خود پرستی. صرف الف اور واو کو ادھر ادھر کر دیں تو خدا سے خود بن جاتا ہے. آج تو ہم عبادت بھی وہ کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے. ہر ایک کا ایک فطری میلان ہوتا ہے، ایک انکلائنیشن ہوتا ہے، ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. وہ نیکی ہم بہت کریں گے بلکہ اسی نیکی پہ سب کو پرکھتے ہیں، اور دوسری جو خود نہیں اچھی لگتی وہ کہتا ہے چھوڑو اللہ معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے. تو میرے والے بات سمجھ آ گئی ہے. تیسرے معنی کو دیکھ لیجئے. اب یہ 2 کرائیٹیرین آپ کو مل گئے. اپنے آپ سے جا کر پوچھئے گا مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، اور خود اللہ سے محبت کے اس دعوے کو اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھ لیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تیسری چیز اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنا. اب اس پہ میں کیا بولوں؟ اللہ نے کس کس چیز سے منع کیا؟ ذرا آپ بولیں تو صحیح، میں دیکھوں آپ کو کتنا دین آتا. کچھ چیزیں تو ہمارے کلچر میں بڑی مشہور ہیں. اللہ نے شراب سے منع کیا، ٹھیک ہے. حرام سے، جی آپ سود سے منع کیا ہے، اور جھوٹ، غیبت، بے حیائی، شرک، غصے کا غلط اظہار، فحاشی، دھوکہ دینا، اور ظلم سے، زنا، بدعت سے، والدین کے آگے بدتمیزی کرنا، اور بولیے شاباش.
شرک، وعدہ خلافی، قطع تعلقی، آپ قطع رحمی. تو پھر یہ سب تو نہیں نا ہوتا ہمارے ملک میں. نافرمانی، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ماشاءاللہ آپ نے پیار محبت میں جو 10-15 چیزیں بتائیں، اب یہ تو نہیں ہوتا نا پاکستان میں. آپ نے کبھی ان میں سے کسی چیز کا نام سنا پاکستان میں؟ پاکستان، پاک زمین میں، پوری دنیا کے 2 بلین مسلمانوں میں کبھی یہ چیزیں تو نہیں دیکھی نا آپ نے. بے وفائی تو نہیں کبھی دیکھی ہم نے نا. کبھی ہم نے کوئی مطلب ایسی چیز خوشی کے نام پہ تو نہیں کی نا جس میں کچھ حیا کے تقاضے کمزور ہوں. کبھی لڑکوں سے لڑکیوں کو تیار ہوتے تو نہیں دیکھا نا. کبھی فوٹو سیشنز تو نہیں دیکھے نا. کبھی کیمرہ مین کے شوز نہیں دیکھے. سب کچھ دیکھا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر مجموعی طور پہ آج ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے. چلیے یہ تو آپ سب کا ہی سوال درست تھا. 4تھ کرائیٹیرین لیجئے، اس کے رسول کی اتباع کرنا، نبی کی اتباع. فوٹ سٹیپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کیجئے اس پہ، توبہ کیجئے. دیکھیے یہ بچی خود بتا رہی ہے کہ یہ اپنے ولیمے پہ ایک مرد سے تیار ہوئی تھی. ہاں، ایک مرد ایک عورت کو تیار کرے. آپ نے کبھی لڑکیوں سے بھی لڑکیوں کو تیار ہوتے دیکھا؟ کتنا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے. کبھی آپ نے بھی کسی شادی میں میک اپ کرایا ہو، وہ ان کا سانس تک آپ کو اپنے چہرے پہ دکھتا ہے جب وہ آپ کے آئی میک اپ اور آپ کے چہرے پہ کچھ رنگ لگاتے ہیں. اور ایک مرد کس طرح دیکھتا ہوگا، اس کے دل میں کیا آتا ہوگا. اپنا شوہر تو بعد میں دیکھے گا، اس غریب کی تو اپنی مت ماری ہوگی جو فوٹو سیشن والے اور میک اپ والے حسن چوری کر کے چلے گئے. کیا پھر اس شادی میں برکت رہے گی؟ یہ تو ایک ناسور ہے. ہماری تو شادی نہیں ہوتی جب تک نافرمانی نہ ہو. اور یہ کیا فیشن ہے کہ جی جب تک اس کو آج مطلب ایک سٹینڈرڈ پہ اور ایک کہہ لیجئے کہ برانڈ پہ نہ رکھیں، یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو چھپا ہی رہنے دیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہو یا چھپائے. جو گناہ کر کے شرمندہ ہو اس کو تو اللہ نادم کہے گا، شرمندہ توبہ کرنے والا، اس کو اللہ معاف کر دے گا. ایک وہ ہے جو گناہ کر کے چھپاتا ہے، دل میں رکھنا کرتا ہے، اوپر سے کہتا ہے لوگ مجھے اچھا کہیں، وہ تو منافق ہے. چلیے یہ جو کام ہے نا جو آج ہو رہا ہے اس کو فسق کہتے ہیں. فاسق، حدوں سے نکلنا، بغاوت. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. او انسانوں، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اپنے اوپر پڑنا ہے. شادیاں نہیں نبھتی، طلاقیں ہیں، میاں بیوی کے دلوں میں محبت نہیں ہے، سکون نہیں. یہ خرمستیاں جو ہم کرتے ہیں نا شادیوں کے موقع پہ، اس کی وجہ سے آج آپ اللہ ہی ہے جس شادی کو توڑ چڑھا دے تو چڑھا دے. ایک ماں نے خود مجھے بتایا ان کا بیٹا شادی سے وقت تک بالکل ٹھیک تھا، خوبصورت اور بہو بھی خوبصورت اور جو دنیا کی دولت سب. شادی کے کچھ دن بعد ایک ایسا بچے کے پاؤں میں تکلیف اور نقص نکلا، ٹانگ کھچ گئی، بستر پہ آ گیا، ہینڈی کیپ ہو گیا، چل نہیں سکتا. نئی نئی شادی ہے، دلہن دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، وہ نیچے کمرے سے نیچے نہیں آ پا رہا. ڈاکٹروں کو پوچھو، اس میں جاؤ، سی ٹی اسکین کرو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ماں بھی سمجھدار ہے. انہوں نے جو نتیجہ نکالا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے کو نظر لگی ہے. کیونکہ جب یہ دلہا دلہن بن کر بیٹھے تھے نا تو سارا ہال اور سب لوگ کہہ رہے تھے سورج چاند کی جوڑی ہے. چلیے اللہ کو پتہ نظر بد برحق ہے، لیکن کسی نافرمانی کا وبال بھی تو ہو سکتا ہے. انما بغیکم علی انفسکم. اچھے اچھے گھروں والے ایسے موقعوں پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لوگوں نے جن کی بہو بیٹیوں کا ایک بال نہیں دیکھا ہوتا، کیونکہ مسجد میں آتے ہوئے تو وہ خوب اسکارف لپیٹ کے بیٹھتی ہیں نا، لیکن شادیوں پہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بھائی کی شادی ہے. ابھی آپ کے پاس تو اتنا شاید نہیں ہوگا یہ کچھ، لیکن دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. آج صرف ہم اپنے مسلم چینلز یا اپنے پاکستان سے باہر نکلنے والے ڈرامے، میڈیا اور ہمارے اپنے ہی گھروں کی شادیوں کے شارٹ کلپس دیکھ لیں نا تو سر شرم سے جھکتا ہے. مجھے کسی نے دکھایا کچھ عرصہ پہلے، بلیو می، میں سمجھی کہ کسی انڈین فلم کے یہ ٹوٹے ہیں. میں نے کہا نہیں،
وہ ایک مطلب کہیں بھی جا کے ڈال لیں. جو لوگ آج ویڈیو بناتے ہیں وہ ساتھ ہی یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارا گناہ دیکھے. وہ گناہ تھوڑی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جوڑا دیکھو 5 لاکھ کا لگایا تو 25 لاکھ لوگوں نے دیکھ بھی تو لی ہے نا ہماری ویڈیو. 25 لاکھ چھوڑیے, کئی ملین دیکھ لیں, آپ کو کیا ملا؟ آپ نے تو نمائش کر دی نا. میں نے کہا یہ ریئل ہے, کہتی ہے شادی کی ریئل ہے. باہر کے ملکوں میں ایک ملک کی ویڈیو تھی, وہ عجیب و غریب کہانی ہے, میں کیا سناؤں آپ کو. وہ ڈانسنگ فلور مسلمانوں کی شادیوں میں نہیں ہوتے تھے, اب ادھر ہو گئے. وہ ہیپی آور 1 گھنٹہ یہ گوروں میں ہوتا تھا, آج ہمارے لوگوں میں ہو گیا. جو مرضی کرو اسے 1 گھنٹے میں خوش کرو اپنے آپ کو, جس کی بیوی, جس کی بہن, جس کی بیٹی, جو مرضی. یہ ہیپی آور ہے. تو کیا یہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا ہے اور اس کے رسول کی اتباع ہے؟ کہتے ہیں آپ شادیاں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. 2 حدیثوں کو ایک کر کے لکھتے ہیں. یہ ایک حدیث نہیں, یہ 2 ٹکڑے جوڑے ہوتے ہیں. لیکن کیا آج ہماری شادیاں حضرت فاطمہ کی شادی جیسی ہیں؟ حضرت عائشہ سے جیسے آپ کی شادی کا فنکشن ہوا وہی ہمارا؟ کیا آج ہماری شادیوں میں رسول کا اتباع ہے؟ بتائیے نا. اور میں اس پہ رک کے بڑے درد کے ساتھ کہوں گی, بڑے دکھ سے کہوں گی کہ ہم دوسروں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. ہم جس ملک کے قریب رہے ہم نے اس کا گند بلا لے لیا اور اچھی چیزیں چھوڑ دی. آج تک ابھی یعنی 22 ہے, ختم ہونے والا ہے 22, آج تک کے بھی مسلمانوں میں کم از کم نکاح کے موقع پہ مولوی صاحب کو بلانے والا سلاٹ موجود ہے. لبرل سے لبرل باپ بھی شادی کے موقع پہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تک کہ چھوڑو نا, کیا نکاح کے 2 بول ہی ہیں نا, ایسی بچی کو بھیج دیتے ہیں. نہیں, وہ چاہے مولوی صاحب کو کہیں 2 منٹ میں نکاح پڑھائیں, 10 منٹ کی لمبی دعا کریں اور اب جائیں, ہم آپ کو کھانا گھر بھیج دیں گے, آپ جائیں کیونکہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اور اگر مولوی صاحب بیچارے لبرل سے ہیں تو وہ روٹی کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور جو ادھر ہو رہا ہے وہ دیکھتے جائیں گے. اب مجبوری ہے, وہ ان کی بھی عزت کا سوال ہے جی کہ مولوی صاحب کھانا کھائے بغیر چلے گئے. پھر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج پہ اور ان کے سامنے سارے خرافات ہوتے ہیں. کیا رسول کا اتباع ہے؟ گھر گھر نہیں کھیل رہے. آج ہم اتنے مصروف کیوں ہیں؟ آج بازاروں کی اتنی رونق کیوں بڑھی ہوئی ہے؟ آج ایک ایک جوڑا اتنے لاکھوں کا کیوں ہو گیا؟ کسی سسٹر نے اپنا ہی بتایا, کہنے لگی کہ کسی شادی میں جانا ہے تو دوست سے بات چیت چل رہی تھی اور آپس میں کپڑوں کی باتیں جیسے عورتیں کرتی ہیں. تو اس نے کہا وہ دیکھو نا تمہارے پاس وہ فلاں بھی جوڑا ہے, فلاں بھی جوڑا ہے, وہی پہن لینا, یہ تو دوسرے لوگ ہیں. چلو تم نے اپنوں میں پہننا تھا ادھر پہ. انہوں نے کہا نئی تصویروں میں تو سب نے دیکھ لیا نا. نئی تصویروں میں ایک تصویریں ہیں, وہ کہتے ہیں نا آڈیو لیک ہو گئی, ویڈیو لیک ہو گئی, تو اب جوڑا کیسے دوبارہ پہنے ہو, چاہے جا کے 7 سمندر دور دوسرے ملک میں پہننا تھا انہوں نے جا کے. کہنے کہ نہیں وہ میں تو نہیں ادھر گئی لیکن میرا جوڑا تصویروں میں دیکھ لیا انہوں نے. تو پھر کرائے پہ لے لیجیے. اپنی چیز تو ایک بار نہیں پہنی جاتی, وہ تو کرائے کی ہوتی ہے. ایک دفعہ پہن لی, دوسری دفعہ کسی اور کو دے دیجیے, یا پھر کوئی اور وجہ ہوگی. آج ہم مسلمان نام لیتے ہیں اللہ سے محبت کا, لیکن ہماری زندگی میں اتباع رسول نہیں ہے, فٹ سٹیپ نہیں ہے. طبیعت ایسے, ایک ہوتا ہے اطیع اللہ اور ایک ہوتا ہے اتبع الرسول. اتباع کیا ہے؟ فٹ سٹیپ, طبیعہ, ایسے پاؤں پہ پاؤں رکھنا. اردو میں آپ اس کو بولتے ہیں نقش قدم پہ چلنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسنہ ہے, اس کو مانو. جب آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم ابھی بھی اپنے اس وعدے اور اپنے اس قول کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے. اور جب میں 5ویں پہ آؤں گی نا تو ہم میں سے چھانٹی ہو جائے گی بہت ساروں کی. یہاں تک جتنی میں نے بات بتائی ہے نا آپ کو 4 اینگل, کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی ہم میں سے مذہباً, کلچرل, ہمارے نیشنل لیول پہ ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس گلٹ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کر تو رہے ہیں لیکن ہے گناہ. ٹھیک ہے, جو نہیں کر پاتے یا وٹ ایور. لیکن جو 5ویں چیز اللہ سے محبت کے دعوے کا ایک تھرمامیٹر ہے, ایک ٹیمپریچر چیکنگ والا ہے, وہ کیا ہے؟ اس کے دین کی نصرت کے لیے کوشش کرنا. اب یہاں ہم نے چھٹ جانا ہے.
کیا میں اللہ کے دین کی خدمت کرتی ہوں؟ نصرت کہتے ہیں مدد کو، فتح کو، کامیابیوں کو۔ اللہ سے محبت ہوگی نا تو آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اچھا جی، نصرت دین کی یہ کیسے ہوتی ہے؟ کسی مسجد میں جا کے چندہ ڈالنا، ڈونیشن دینا، مسجد میں قالین بچھانا، جی یہ سب ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک عورت کا چھوٹا سا بچہ ہے، خوب ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے اس کو، اتنے میں باہر ڈور بیل بجتی ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے دو خواتین کھڑی ہیں۔ ایک کہتی ہے کچھ دے دو، صدقہ خیرات، فقیر ہوں، غریب ہوں، اس بچے کے صدقے یہ کر دو وہ۔ آپ اندر جائیں گے 100 کا نوٹ دیں گے، ویسے 100 کا تو اس نے اب پھینک دینا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب بیگرز بھی 100 کا نوٹ پکڑتے ہیں۔ چلیں دے دلا کے آپ فارغ کر دیں گی۔ دوسری جو خاتون ہے نا، وہ آپ کو ذرا سمجھدار اور پڑھی لکھی لگ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے بی بی آپ کا بچہ تنگ کر رہا ہے، لو میں اس کو تھوڑی دیر بہلا دوں۔ آپ پہلی تھکی ہوئی تھی، آپ کہتی ہیں آ جاؤ اندر۔ پہلی کو فارغ کر کے اس کو لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو آپ کے بچے کو اتنا اچھا ٹیکل کر رہی ہے، بچہ اس کے ساتھ بہل بھی گیا۔ وہ کہتی ہے بیبی اس کو کھانا کھلا دوں، یہ لو پکڑو کھلا دو۔ پھر آپ کہتے ہیں اس کو صاف کر دوں، نہلا دوں، آپ کہتے ہیں نہلا دو۔ 1-2 گھنٹے میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی بہترین آیا ہو سکتی ہے۔ اب شام کو کیا ہوگا؟ شام کو کیا ہوگا؟ وہ جانے لگے گی تو آپ پتہ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ تمہیں کام چاہیے، تم ایسا کرو کہ ہر روز 3 گھنٹے کے لیے اس ٹائم پہ آ جایا کرو، میرے بچے کو دیکھ لیا کرو تو میں ذرا سا ریسٹ کر لوں۔ اور آپ اس کو 100 روپیہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ اس سے بات کریں گے نا روز آنے کی، ہو سکتا ہے آپ اس کو 2-3 ہزار روپے پہ رکھ لیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس مثال کو سمجھیے، جس نے صرف آپ سے کچھ مانگا آپ نے اس کو 100 روپے دے کے ٹرخا دیا، لیکن جس نے آپ کے بچے کی مدد کی، بچے کی حفاظت کی، آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اب یہاں لکھے کہ اللہ کا دین اسلام ایک بچہ ہے، اور جو اس اسلام کے بچے کو آج کے دور میں سرو کر رہا ہے وہ سب سے بڑی نیکی کر رہا ہے۔ آج مسجدیں بنانے والے بھی بہت ہیں، چلانے والے نہیں ہیں۔ آج مدرسوں کی بلڈنگ کروڑوں روپے لگا کر دینے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس میں کام کرنے والے نہیں ہیں۔ آج ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے کہ ہم اللہ کے نام پر بہت کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم محبت نہیں دیتے۔ یہ جو کانا کلین کانا آباؤکم وابناؤکم والی جو کہانی تھی وہ بالکل سچ تھی کہ آج ہمارا اسلام چڑچڑا ہے۔ آپ دیکھیے جن بچوں کو بچپن میں محبت نہیں ملتی نا، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں۔ اکثر جو یہ عجیب و غریب سے کرمنلز لوگ ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ یا تو بروکن فیملی کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ میں طلاق ہو گئی اور اب بچے چڑچڑے ہو گئے، کوئی نانی کے پاس پلا تو پریشان، کوئی سوتیلی ماں کے پاس گیا تو سوتیلے باپ کے پاس گیا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آج ہمارے اس دین کو محبت نہیں ملی۔ یہ جو آیت 24 ہے نا، یہ ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کو اس پہ جوڑ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ہم سب پوچھیں کس کا پلڑا جھکتا ہے، گنتی جائیے، رشتوں کی ترازو کو اعمال نامے کی ترازو میں بدلیے۔ اللہ کے دین کا کیا مقام ہے میرے آپ میں، اور یاد رکھیے ہم جنت مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ہدایت بھی نہیں دینی، کیونکہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو اللہ نہیں دیتا۔ اور اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے دی تھی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ سورۃ آل عمران کی آیت میرے خیال 12 یا 13 ہے، جس میں اللہ نے لسٹ دے دی کہ میں نے دلوں میں کھبو دی ہے محبت ان چیزوں کی، لیکن کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ان چیزوں کو پا کے ان چیزوں سے محبت نہیں، چیزیں دینے والوں سے محبت کرو۔ ہم کریشن میں کھو گئے، کریٹر کو بھول گئے، اور انہی 8 چیزوں کی محبت میں اتنا کھو گئے کہ بھول بھی گئے کہ دینے والے کا بھی حق تھا۔
اور یہ 8 تو دور کی بات ہے، صرف ایک مال کی محبت کافی ہے ہمیں چکانے کے لیے. تو اگر 8 محبتیں دل میں ڈال دیں تو اللہ کی محبت تو سائڈ پہ ہو جائے گی. پھر اللہ کہتے فتربصوا، جاؤ گیٹ آؤٹ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام کرا لوں گا کسی اور سے. دھتکار ہے، ڈانٹ ہے. فتربصوا، انتظار کرو، یعنی یا تمہیں موت آ جائے یا قیامت آ جائے. اب دیکھیے جس سے بات کرنے کو دل نہ کرے بندہ اس کو کہتا ہے باہر کھڑے ہو، انتظار کریں، اندر کیوں آپ آ رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں. آج ہم ایکسپائرڈ چیزوں کے پیچھے الباقی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. یہ دنیا ایکسپائر ہو جائے گی نا. کلو نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر نعمت جو اس دنیا میں ہے وہ فانی ہوگی. الباقی کے ہاتھ میں جات دے دیں، بچا لے گا. ما عندکم ینفد، جو تمہارے ہاتھ میں وہ ضائع، نفدا، بے برکتی ہے تمہارے ہاتھوں میں، چھید ہے تمہارے ہاتھوں میں، گر جاتی ہیں تمہارے ہاتھوں سے چیزیں. ہم وما عند اللہ، جو اللہ کے ہاتھ میں دے دو گے وہ باقی رہے گا. بیٹی اپنے ہاتھ میں اپنے سونے کا زیور پکڑی ہوئے ڈبہ کہیں بھی رکھ کے گم جائے گی. ماں کو دے دے گی تو ماں اس کو سنبھال کے رکھے گی، تو ماں کے رب کو دے دیں گے تو وہ کتنا سنبھالے گا. ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کوشش نہیں کرتے. ہماری تو یہ لسٹوں میں بھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ہم نے رشتہ بھی طلب کرنا ہو نا، بڑے نیک لوگوں نے تو اخباروں میں ایک وقت پہ رشتے کے اشتہار آیا کرتے تھے جس کو کہتے تھے ضرورت رشتہ. صوم و صلات کی پابند بچی، نماز روزے کا پابند بچہ. یہ کہتے ہیں نا، کبھی آپ نے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کا سوچا؟ کبھی اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرنے والی بیٹی کو آپ نے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھا؟ میں الحمدللہ یہ چیزیں اپنے ارد گرد اب دیکھتی ہوں. جوہرآباد میں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، ہر سال وہاں ایک کھیپ تیار ہو رہی ہے ینگ بچیوں کی، جو 1 سال کا سبیل الجنہ کر کے پھر آگے 3-4 مہینے کا نور اللہ نور کر کے بالکل کھاد بن چکی ہوتی ہیں. اور پھر ان کی زندگی کا وہی مقام ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ہمارے پاس اتنے لوگوں کے پیغام آتے ہیں کہ ہمیں ایسی بچی چاہیے. اور اپنے ہی گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ایڈمنس کے بیٹوں کے ساتھ ان بچیوں، کئی بچیوں کی شادیاں ہو گئی. وہ کہتے ہیں ایسی بچی کہ تم خواب دیکھتے تھے، کیونکہ یہ بچیاں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور ماں ساس بھی اسی میں لگ گئی، بیٹی بہو بھی لگ گئی، گھروں میں سکون ہے. ایسی کئی مثالیں میرے پاس موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں دین کا کام کرتی ہوں، شوہر بھی کریں. کیسے کریں گے؟ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کریں گے. یاد رکھیے کہ مومن سے محبت کی بھی جاتی ہے اور اس سے محبت لی بھی جاتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. آپ اللہ کے دین کو سرو کریں تو کیا ایک بچے کو سرو کرنے والی عورت سے زیادہ اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ لوگ سوچتے ہیں اللہ کا دین کام کرنے والے بیچارے مجبور، دکھی، مولوی، بیچارے ملا، کتنے لطیفے بناتے ہیں لوگ. آپ کو کیا پتا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کتنے قرآن کے مقام آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قرآن تو بھرا پڑا ہے خوشخبریوں سے. تو آج اس کانسیپٹ کو دل سے نکال دیجئے گا کہ اللہ کا کام کرنے والے بیچارے ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش، اور بس بیچارے. نہیں، مومن قیس ہوتا ہے، جینیس. آپ دین والی بیٹی لے کے تو آئیے، دیکھیے آپ کا گھر جنت نہیں بنتا. آپ کسی دیندار کو، بیچارے کی جیب میں 20 25 50 100 روپیہ بھی نہیں ہے، اللہ اس کی مدد کر دے گا. فَسَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. آپ اس نیک بچے کو اپنی بیٹی دے کے تو دیکھیے. کسی مسجد میں امام ہے تو کیا ہوا، امام غریب ہوتے ہیں، مؤذن غریب ہوتے ہیں، درس کے ممبر پہ کھڑے ہونے والے غریب ہوتے ہیں. دیکھیے غربت اور دولت کا تو معیار ہی غلط ہے ہمارا. آج کے دور کا ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ہے تھوڑا، دکھاتے زیادہ ہے. آپ کے ملک میں تو ابھی بھی گھر اپنے ہوتے ہیں نا، گو کہ بڑی کوشش ہو رہی ہے بینکوں سے کہ ہم سے قرضے لے کے اپنے گھر بناؤ. باہر کی دنیا میں 98% لوگوں کے گھر قرضوں پہ ہیں، سود پہ ہیں. 10% دیتے ہیں اور باقی 20 سے 25 سال کی قسط کر کے ہر مہینے اس میں سے دیتے رہتے ہیں. زندگی میں تو شاید ہی کسی کا گھر اپنا ہو گیا ہو.
اور صرف قرض نہیں، سود والا قرض، لون وتھ انٹرسٹ. وہ اندر کچھ نہیں ہے، باہر آپ کے نام کی نیم پلیٹ لگ گئی ہے. کسی کے گھر کے باہر آپ جا کے اپنا نام لکھ دیں تو آپ کا تو نہیں ہوتا. گاڑی جس میں آپ بیٹھے ہیں 2 کروڑ کی گاڑی ہے، صرف آپ نے 2-3 ہزار روپے دے کے اپنے نام ایشو کرا لی، آپ دیتے رہیں گے قسطیں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک والا حال ہے. دنیا دار اور فسق کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں لیکن پمپ اینڈ شو بڑی ہے. دیندار کا معاملہ اس سے الٹ ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا بہت ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لیکن لوگوں کو نہیں دکھتا. چلیے میں اس پہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت تقابل دینا چاہتی ہوں. دنیا دار کا مال کب دکھتا ہے؟ جب اس کے اپنے نام کے بڑا کرنے کا موقع آتا ہے. میرے بیٹے کا ولیمہ کیسا ہو، میری بیٹی کی شادی کیسی ہو، میری بیگم کیسا جوڑا پڑے. شادی آتی ہے ہمارا سارا لوگوں کو اصل کھل جاتا ہے کہ اچھا ان کے پاس اتنا ہے، اتنے پیسے یہ شادی پہ لگا سکتے ہیں. اور پھر اس دن سمجھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ساری عمر جوڑا ہی اس لیے تھا بچوں کی شادیاں کریں. آج ہمارے ملک کے 90% لوگ صرف اس لیے کما کے رکھتے ہیں، پہلے بچوں کو پڑھا لیں پھر ان کی شادیاں کرتے ہیں. ایسے ہی کہ نہیں؟ ابھی لاسٹ ویک ایک کسی کی شادی تھی ہمارے ساتھیوں میں سے، تو انہوں نے اپنی حیثیت سے کافی دب کے ماحول بنا کر شادی کی، عزت کے ساتھ بچی کی. تو کہہ رہی ہیں کہ جب ہم اس ہال جو بھی مارکی تھی یا کیا تھا ان سے بات کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنے پیسوں والا سیٹ اپ چاہیے ارینجمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ جو لیسٹ منیمم ہے. ویسے کل بھی تو آپ کے شادی تھی نا، یعنی ہم سے پہلے ایک دن شادی ہے تو وہی رہنے دیجیے گا. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پرانے والوں یوزڈ میں کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ سے ایک دن پہلے کی جو شادی ہے اس کا بجٹ 1,40,00,000 روپے کا ان کا سیٹ اپ ہے. اور وہ کہتی واقعی پھر ہم نے اپنی شادی سے ایک دن پہلے جب آئے اپنی تیاری کرانے دیکھنے تو ہم نے دیکھ لیا اس ہال کے وہاں دور سے لے کے باہر جو کئی میلوں کا پارکنگ لاٹ تھا وہاں تک فانوس، شینگلیئر اور فلاور ارینجمنٹ تھا کہ اس کو سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے کئی ٹرک آئے ہوئے تھے. تو وہ 1,40,00,000 کا تو ہونا تھا. آج بھی 1,40,00,000 میں آپ کے اس کراچی میں 10 مدرسے بن سکتے ہیں جہاں بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، جہاں بچوں کی نگاہیں بچ جائیں. ہم جو شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں اس کا صرف 10% بھی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ صحیح دل سے لگا دیں تو وہ زیادہ خوشگوار زندگیاں گزاریں. تو کیا پتہ چلا؟ دنیا دار کا پیسہ تب دکھتا ہے جب اس کا اپنا ٹور ٹپا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی داتی ہے. اور دین دار کا مال کب دکھتا ہے؟ جب دین کو کوئی ضرورت پڑتی ہے. پھر وہ بچا کے نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے. اور اس کی دلیلیں ہم پچھلے 4 سال سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جوہر آباد کے پروجیکٹ میں. آپ میں کچھ ساتھیوں کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے سیٹ اپس کا، یعنی اور بھی ہیں. سیالکوٹ سب سے پہلے مدرسہ بنا، پھر لاہور میں بنا، پھر گجرانوالہ میں کام شروع ہوا، آن سائٹ کی بات کر رہی ہوں، پھر جوہر آباد شروع ہوا. لیکن جوہر آباد چونکہ ایک ایسا پسماندہ علاقہ ہے جہاں ارد گرد غربت، جہالت، قحط اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں اللہ نے برکت بہت دی، ساتھی بڑے پیارے ہیں، بے لوس کام کرنے والے، اور ہر جگہ بھی ایسا ہے لیکن اللہ جہاں زیادہ لگا دے. اب یقین کریں کہ 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑھوتری جو ہو رہی ہے، جو پروجیکٹس ہیں. اس وقت بھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ہمارے سر پہ اللہ کی رحمت سے، دن رات اس کی پیمنٹس جا رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ ہم یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. ینگ بچیوں کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں دین اور دنیا دونوں سیکھیں. تو کتنوں کے گھر بک گئے ہمارے، اپنی چیزیں ایک ایک سونا، چاندی، پیتل، لوہا اس راستے میں ڈال دیا، جاؤ اس کو بیچ لو اور ادھر پیسے ڈال دو. تو پتہ لگ گیا نا کہ یہ تھا. تو جو اللہ کے دین کی نصرت ہے نا، یہ 5واں نقطہ، اس کے اوپر اپنی نظریں جما لیجئے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے یا آپ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، تو آپ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا دیں گے. سب سے قیمتی چیز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون. تم نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دے دو. آپ دیکھیے جب اللہ سے پیار ہوگا نا تو اللہ کے دین سے خود ہی پیار ہوگا. جہاں دونوں باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق،
وہاں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کرائٹیرین پہ پورا اترنے کے لیے بتا رہے ہیں. اس رستے میں رشتہ دار آ جائیں، دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے، تم نے اللہ کا حق سب سے پہلے دینا ہے، اس کی بات ماننی ہے. اور یاد رکھیے آپ کو جس سے محبت ہے، اگر اس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو اس سے پیارا کمبینیشن کوئی نہیں. اور آپ کو جس سے محبت ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، جیسے فرعون اور آسیہ کی مثال، تو اس سے لیتھل کمبینیشن کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے اس وقت امتحان یہی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے. اللہ کی محبت یہ ہے جو نور بن کر دل میں چمکتی ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی محبت تبھی اللہ ڈالتا ہے جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. ایک طرف لوگ کہتے ہیں ہائے ہم بیچارے، میں تو کچھ نہیں ہوں دنیا میں. اب دیکھیے سونے چاندی میں کھیلنے والے لوگوں کو ڈپریشن ہے، سب کچھ چلے گی، کہتے میں ہائے بیچاری. اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو خود پہ رشک آئے گا، میرے جیسا بھی کوئی ہے. اللہ سب کچھ آپ نے مجھے ہی دینا اور سب کچھ یہی دے دینا. اور جب ذرا کسی کو ٹھیڑے وہ کہتے نہیں نا آپ میری مجبوری نہیں سمجھتی. اور سب سے جو دکھ کی بات ہے، آج ہم مال دینے کو تیار اللہ کے راستے میں، ایک کے بدلے 100 دیتے ہیں، اللہ کا شکر، لیکن محبت دینے کو تیار نہیں ہے. ہم اللہ کو محبت نہیں دیتے، اللہ کے دین کو محبت نہیں دیتے. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا کہ ہم اللہ کے دین کا کام ایک بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں. اور جو بیچاری خواتین کرنے لگ جائے، سارا خاندان ان کو تانے دے دے کے پیچھے کرتا ہے، بچے پالو، یہ دیکھو. اور اگر ان کو حکمت نہ ہو تو واقعی گھر کا نظام خراب بھی ہو جاتا ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. وی آر امبیرسڈ ٹو بی مسلم. یہ کوئی سوچ نہیں. آج کالج، اسکول، یونیورسٹی ہمارا ٹارگیٹ ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے پچھلے 2-3 سال میں ینگ بچیوں کو جتنا پاکستان میں دین کی طلب رکھتا ہوا دیکھا میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کو علم کا پانی دینا ہے. میں نے تو جو آبزرو کیا ہے آپ کے ملکی حالات اور سیاسی اور جو کچھ بھی آپ کے میرے اس ارد گرد ہو رہا ہے، ان سب کا ایک ہی حل ہے. آج سے 20-22 سال پیچھے پلٹوں، اسی کراچی شہر میں ہنگامے تھے. 2 نام ایک دوسرے کے متقابل تھے، ہڑتالیں، آنسو گیس، گولی مار، لی مارکیٹ، سب کو بھی یاد ہوگا نا. وہ دور بھی گزر گیا. بیچ میں کئی سیاسی کلیش آئے. اور آج مہنگائی کا دور دیکھیے. آپ کے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلوں کا حل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دیں. اور محبت فاتح عالم، محبت فاصلوں کو مٹا دیتی ہے. محبت سے اطاعت کے جذبے پھوٹتے ہیں. اللہ کی محبت ہمیں بندوں کی باتوں سے ہٹا کر مضبوط کرتی ہے. لوگوں سے محبت ہوگی نا تو آپ کو کمزور کرے گی وہ محبت. اللہ سے محبت والا مضبوط ہوتا ہے. جیسے حضرت فاطمہ یعنی حضرت عمر کی بہن آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی. عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے بول پڑی، آپ تو کبھی نہیں بولتی تھی. ہاں. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اگر ان سب کا خلاصہ کریں تو نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے. سورۃ مائدہ کی آیت 54. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو مجھے یہ سارے نام، ساری چیزیں اکٹھی کر دی. اور یہ آیت آپ سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر لیجیے. آپ کو پکارا اللہ نے ایمان کی نسبت سے. صحابہ کرام کان کھڑے کر لیتے تھے، کہتے تھے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی چیز سے روکا جائے گا. تو کان لگا کر سنو. کیا اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کی نعوذ باللہ تمہارے ووٹوں سے تو نہیں اللہ کی کرسی کھڑی، نہیں. وسیع کرسی السماوات والارض. اللہ بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بالکل خیال نہیں کریں گے. یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. یعنی یہ مخالفت کی بات نہیں ہے. ملامت، مخالفت دشمنوں سے ہوتی ہے، ملامت اپنوں سے ہوتی ہے.
مخالفت کے لیے انسان پہلے سے تیار ہوتا ہے ذہنی طور پہ، جبکہ ملامت کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو دین پہ عمل کرنے میں ہمیں سننی پڑتی ہیں، پھر کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر کبھی ہم روتے ہیں، کبھی دھوتے ہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ پھر ان کے اندر گرتے ہوئے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے لیے خوبصورت ایک چیز بنا دیتا ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے آپ کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، اتنا ہی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لازماً رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آل عمران 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تم اللہ سے محبت کرو گے، یعنی اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ آپ کے میرے لیے کرائیٹیرین ہے اتباع رسول۔ آج اس اینگل سے اپنے آپ کو ضرور سوچیں گے۔ امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں ماضی میں، ان کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ سوچیے ذرا، کیا پہلے اس بات کو جذب کریے تو پھر بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پسندیدہ کام کیے جائیں اور مکروہ کاموں کو چھوڑ دیا جائے، اور لوگ اس میں مختلف مراتب پر ہیں، یعنی کوئی تھوڑا چھوڑتا ہے، کوئی ذرا زیادہ، کوئی بہت چھوڑتا ہے، کچھ کو فضیلت حاصل ہے اور کچھ کو اس سے بڑھ کر حصہ ملا ہوا ہے۔ جو جس قدر بلند مرتبے پر ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بلند ہے۔ آپ کو جب یہ لیکچر یوٹیوب پہ ملے گا نا تو اس سلائیڈ کو نوٹ کیجئے گا اور اپنے اسکرین سیور پہ لکھ لیجئے گا۔ آج دنیا میں آپ کو اپنے ارد گرد بالکل اس کی تصویر ملے گی۔ جو جتنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے اور اس کے رستے میں اپنی جان کھپا رہا ہے، اس کو اللہ نے دنیا میں اتنی عزت دی ہے، اور جو اس سے پیچھے ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ تعلق جوڑتے ہیں نا، اتنا آپ کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن قیم، جو امام ابن جوزی ہی کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ بندگی ہی محبت کی انتہا اور عاجزی کی انتہا ہے۔ بندگی، سلیوری، ایاک نعبد، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے محبت میں غلامی اختیار کر لی، یعنی اس نے اپنے آپ کو بالکل روند ڈالا اور ذلیل کر لیا، اور یہ سپردگی صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، اور کسی کے آگے ایسی عاجزی شرک ہے۔ یعنی آپ کسی کے آگے رکوع کرتے ہوئے جھک نہیں سکتے، ان کے ہاتھ نہیں چوم سکتے۔ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن محبت کا اظہار بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی سے شخصیت پرستی آ جاتی ہے، اسی سے پھر خود پسندی آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو معاف نہ کرے گا جس نے اس کی بندگی میں شرک کیا ہو۔ اس کے علاوہ جو کچھ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ بس بندگی اور عبادت میں محبت، اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ اور اشرف مرتبہ ہے، یعنی عبادت بندگی میں محبت، اور محبت کا سب سے اعلیٰ اور اشرف مرتبہ ہے، اور یہ اللہ کے اپنے بندوں پر خالص حق ہے۔ یہ ان کی بہت پیاری کتاب ہے عربی کی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام اس میں بہت سچے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے تھے۔ اس میں ایک نام آتا ہے عبد الرحمن بن قراد کا، یعنی یہ چند نام صرف سن لیجئے کہ وہ محبت کرنے لئے کیسے کرتے تھے۔ ہماری طرف عاشق رسول کے بینر نہیں اٹھاتے تھے، وہ عاشقان فلاں فلاں کی بات نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک روز، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن وضو کیا تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے چھینٹے لے کر ملنے لگے، یعنی جو پانی گر رہا تھا نا، سپلیش ہوتا ہے، تو اس کے چھینٹے لینے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے اس پر مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور رسول ان سے محبت کریں، تو وہ جب بات کرے، اب آپ کو ایک اور پوائنٹ مل رہا ہے، 5 تو پہلے مل گئے نا،
اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اسے امانت دی جائے تو اسے ادا کرے، اور اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ تو یہ کام اپنے اندر ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارا ایمان جامد نہیں ہوتا، ہمارا ایمان بڑا ہی خوبصورت ہے، یہ پودے کی طرح ہے۔ نقلی پھول کسی کے آگے رکھ دیجئے، وہ 1 سال بعد آئیں گے ویسے ہی ہوں گے، یہ الگ بات ہے مٹی پڑ چکی ہوگی۔ اصلی پھول جو ہوتے ہیں نا وہ خوشبو دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کبھی ان کا رنگ بدل بھی جاتا ہے۔ ایمان جامد چیز نہیں ہے، یہ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے۔ آپ اطاعت کریں گے تو ایمان بڑھے گا، سبمیشن، بات ماننا، اور نافرمانی کریں گے تو گھٹے گا۔ آپ کا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور ایمان میں کمی ہو تو یہ محبت بھی گھٹ جاتی ہے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بہت کچھ ڈالتی ہے، اور یہ دل کا عمل ہے۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے جو ہم نے پڑھی بھی ہے، اعمال بالقلب جو ہے، یعنی اصلاح القلوب، اور اسی طرح ایک فساد القلوب ہے، اس میں یہ سارے عمل لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی محبت دل کی غذا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت پڑ گئی اس کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے، تڑپنے والا، بے چین ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے محبت کی ہے، اب دوسروں کو بھی اس پہ لے کے جانا ہے۔ اور وہ بخاری کی روایت نعمان بن بشیر سے آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور الا هِيَ الْقَلْبُ، جان لو کہ یہ دل ہے۔ یہ حدیث نمبر 52 ہے بخاری کی۔ تو خلاصہ کر دیتی ہوں کیونکہ وقت میرا ہے ہمارے پاس اتنا ہی ہے، کہ اللہ کی محبت بہت خوبصورت چیز ہے۔ اب بس ایک گو تھرو کرتے ہوئے ہم دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو اس سے پھر کیا پھل پھوٹے اگتے ہیں۔ یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کو پانے کے بعد کیا شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، یا چلے آپ کہہ لیں کہ اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو نمبر 1، انتہائی ذلت اور عاجزی ہو۔ آج سے میں ہونے کا احساس نکال دیجئے، آئی ایم، میں بھی تو کچھ ہوں، مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، ہمیں نیچے بٹھا دیا، ہماری عزت نہیں کی۔ یہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا شادیوں پہ سسرال کی طرف سے میں کے ہوتے ہیں، حالانکہ بکری کو اچھی لگتی ہے میں۔ ہاں، دوسری بات، انتہائی محبت اور خلوص ہو، انتہائی خوف اور ڈر ہو انسان کے اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت دل کے بڑے اعمال میں سے ہے، اور اللہ کی محبت ہی وہ دوا ہے جو دل کو درست رکھتی ہے۔ پھر آپ ایک کرائیٹیرین دیکھیے گا کہ اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک فلو چارٹ ہے، زگ زیگ ہوتا ہے نا، یہ دیکھیے گا، اس سے آگے یہ دیکھیے، اللہ کی محبت بڑھی کب؟ جب ایمان زیادہ ہوا۔ ایمان میں کمی ہوئی تو محبت بھی ہوگی، زگ زیگ ہے، یعنی سی سو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جب بندے میں اللہ کی محبت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ احسان کے مرتبے پہ آتا ہے، کانک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اس کے تمام اعضاء اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، پھر وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اسی کی خاطر نفرت کرتا ہے، اللہ کی خاطر عطا کرتا ہے اور منع کرتا ہے۔ یہ بڑی پیاری حدیث کا خلاصہ اب آپ کو دے رہی ہوں۔ اور اللہ کی خاطر دوستی کرتا ہے اور اسی کی خاطر دشمنی، الولا والبرا کہتے ہیں اس کو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اور یہ پوری حدیث بھی آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں 43 نمبر حدیث ہے، حضرت انس سے۔ 3 صفات جس میں پائی گئیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، ذاق طعم الایمان۔ 3 چیزیں آپ اپنی نوٹ کیجئے، اللہ اور اس کا رسول اسے باقی ہر چیز سے پیارا ہو جائے۔ پوچھئے خود سے، آج ساری بات اس پہ ہوئی ہے۔ بندہ کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کی خاطر کرے، اور وہ کفر کی جانب لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں جانا پسند نہیں کرتا، یعنی کوئی نیکی کر کے پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اہل ایمان دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ دیکھیے بغیر حب کے نمازیں بھی ٹکرے ہی ہیں، ایکسرسائز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میرے وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ تو جھکتا رب کے آگے اور دل تیرا کہیں اور ہے، جو گیا سجدے میں تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تو جھکتا ہے اللہ کے آگے، دل تیرا کہیں اور ہے۔ تو ایسی نمازیں دہرانے کی ضرورت ہے، ایسی محبت جو سب کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جن چیزوں سے محبت ہو وہ بھی اللہ کی محبت کے تابع ہوں۔
پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اس کا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جیسی اور جتنی محبت مطلوب ہے وہ بھی اس لیے ہو کہ اللہ کا حکم ہے. والدین اور دوستوں سے بھی جتنی محبت مطلوب ہے وہ بھی اس لیے ہو کہ اللہ کا حکم ہے. یعنی انسانوں سے بھی جو محبت کرنی ہے نا اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرنی ہے. شوہر سے آپ محبت کریں کیوں؟ کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے لیے محبت ہے. شوہر سے محبت کا جواب ملے نہ ملے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر مال و دولت اور دوسری چیزوں سے بھی اتنی ہی محبت ہو جتنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. انسان کی تمام تر محبت کا اصل مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور دوسروں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو. آخر میں گو تھرو کرتے ہیں اللہ کی محبت کی علامتیں. یہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے انشاءاللہ اپنے لیے کرائیٹیرین لے کے جانا ہے. نمبر 1، اللہ سے محبت کرنے والے اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار لوگوں سے محبت کرتے ہیں. یعنی آپ کی محبت کن سے ہے؟ چند دن پہلے ایک ماں نے خود اپنا واقعہ سنایا. کوئی سنگر ہے، مجھے نام یاد بھی نہیں، یاد بھی رہے گا تو فائدہ نہیں. بیٹا اس سنگر کے کنسرٹ میں گیا. کنسرٹ بھی سمجھتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ میوزک پروگرام تھا. وہاں یہ نیو یارک میں پروگرام ہو رہا تھا. اس سنگر کے ڈانس کے دوران اس کے جوتے کا تلوا اتر گیا اور اتر کے گرا. تو اس ماں کے بیٹے نے اٹھا لیا. جب پروگرام ختم ہوا تو یہ اس کے پاس گیا. بعد میں کیا کہانی ہوئی، قصہ مختصر. اس نے کہا کہ لاؤ میرے جوتے کا وہ تلوا دے دو. اس نے کہا نہیں، یہ میرے پاس آیا، مجھے باقی بھی جوتا دے دیں. اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اس کے پاس. وہ اس کے ٹوٹے ہوئے بوٹ لے کے نیو یارک سے شپ کر کے اپنے ساتھ لایا. اور ماں کی گواہی ہے کہ وہ ایک اسی تھیلے میں جس میں اس نے دی اس کو اپنے سرانے کے ساتھ بیڈ کے ساتھ نیچے رکھ کے سوتا ہے. ماں کہتی ہے اس کو ادھر پھینک دو. کہتا نہیں، مجھے اس میں سے اس کی خوشبو آتی ہے. اب میں نے اس کو شیشے کے کیج میں ڈالنا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو بیچوں تو یہ کئی لاکھوں کے بکیں گے. اس کی قیمت بھی کتنی تھی. کیوں بلا؟ اس سے محبت ہے نا. جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ والے اچھے لگیں گے، ان سے محبت ہوگی. اور دوسری طرف ہے تو دوسرے. دعا کیجیے اس بچے کے دل کو اللہ اپنی محبت میں بھر دے. پھر اسی طرح اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں. اس کے نافرمانوں اور باغیوں سے محبت نہیں ہوتی. اس کے دین کا دفاع کرنے والوں کے مددگار ہوتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک چیک لسٹ ہے. کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ذرائع ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے؟ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیے. آج کاغذ قلم لے کر اپنے گھر کے دروازے سے شروع کر کے واپسی تک کے ہر کونے میں دیکھیے اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو جانیے، کیونکہ اس کے ناموں کے ذریعے اس کی شان پہچان دیکھیں. پھر اس کی فرما برداری کے دائرے میں رہنا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ملے گا کیا؟ اللہ کی محبت کے ثمرات. نمبر 1، اللہ کی محبت دل میں بے نیازی ڈال دیتی ہے. کرتے ہو پیار کرو، نہیں کرتے نہ کرو. ملتے ہو تو ملو، نہیں ملتے تو نہیں. کبھی کبھی بندوں کو پھر ایسے لگتا ہے کہ ایسا بندہ متکبر ہے، وہ بندوں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اللہ کو سمجھتا ہے. پھر اللہ اسے دوسروں کی محبت ڈر اور توکل سے بے نیاز کر دیتے ہیں. خوف اور رنج سے نجات دلاتی ہے یہ محبت، اور حاجات کو پورا کرتی ہے اور فقر سے نکالتی ہے. اللہ کی محبت کے بغیر دل سکون اور اطمینان کی دولت سے خالی ہوتا ہے. وہ خالی گھر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، دل ویران. اللہ کی محبت روح کو مردہ کر دیتی ہے. روح کی موت کسی بھی جسمانی تکلیف سے بڑی محرومی اور تکلیف ہے. آخر میں ہم سب مل کر ایک دعا یاد کریں گے. تھوڑی سی پیچھے کی لائٹس کھول دیجیے. بے شک اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے اور ہم آج یہ دعا سیکھ کر یہاں سے جائیں گے. اور وہ کیا ہے کہ اس دعا کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے ساتھ دہرائیے گا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم، اکٹھا پڑھیں گے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. اے اللہ، میں آپ کی محبت
آپ سے محبت کرنے والے شخص کی محبت اور اس عمل کی جو کہ مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے، اس کا سوال کرتی ہوں۔ آمین بولیے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، مال اور اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی محبوب بنا دے۔ تو اپنا پہلے تو جائزہ لیجئے کہ کیا ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ مانگتے ہیں تو خوشی کی بات ہے، نہیں مانگتے تو آج سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا ہمارے دلوں کو نرم کرنے کا سیشن تھا، آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا، اور کل بھی آپ آئے اور آج بھی سب آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اس میں بہت برکت دے۔ آپ کے اس مستقل 2 دن آنے اور اتنے صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد والوں نے آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ آپ یہاں مزید سیکھیں۔ کیا یہاں مزید سیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جب اس مسجد میں ہم کچھ کریں تو وہ آئیں گے؟ الحمدللہ۔ تو پھر فرسٹ تھنگ اس کی ہے، اگر فلائر ہے اس پہ کھول دکھا دیں تو فلائر کھول دیجئے جو آپ کے واٹس ایپ میں ہوگا۔ دیکھیے یہ میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتی ہوں۔ سسٹر ریحانہ سے فلائر لے کر اسکرین پہ کھولیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے میرے ہاتھ میں صرف 2-3 منٹ اور ہے۔ یہ ایک بک ہے، اس کا نام ہے، پڑھیے، دور سے پڑھا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کرنیں کیوں؟ سورج کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن ہدایت کا سورج ہے، اور یہ پورا قرآن نہیں، یہ سلیکٹڈ سورہ ہے۔ آپ نے 5 سورے کا نام سنا؟ کچھ لوگ کچھ صورتوں کو جو ڈیلی پڑھتے ہیں نا اس کو 5 سورہ کہتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ ایک شارٹ کورس ہے، اونلی 18 کلاسز ہیں، اس کی 18 کلاسز ہیں۔ اگر آپ روز آئیں گے تو 18 دن میں کورس پورا ہو جائے گا، لیکن ہم آپ کو روز نہیں بلائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ آپ کے لیے ایک ایپیٹائزر ہے تاکہ آپ کے دل میں اور علم لینے کا شوق آئے۔ تو اس میں قرآن میرے دل کی بہار، یہ ڈے 1 پہ انٹروڈکشن کا یہ ٹاپک ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر جو ہم ہر روز نمازوں میں کم از کم 17 بار پڑھتے ہیں، ذرا توجہ ادھر رکھیے پلیز۔ پھر قرآن کیا ہے، اس کے انڈر 4 ٹاپک ہیں قرآن کے مختلف سلیکٹڈ ایریے میں سے جو قرآن سے ہی متعلق ہے۔ پھر سورۃ یاسین پوری کی پوری اس کی تفسیر ہے۔ سورۃ حجرات جس کو سورۃ الاخلاق بھی کہتے ہیں، اور ہمارا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے غیبتیں اور تجسس اور خواتین والے مسائل۔ پھر سورۃ واقعہ اکثر لوگ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، اور پھر گھر بچاؤ نام کے 4 ٹاپک ہیں جو فیملی بونڈ کے لیے ہیں۔ ایک میں بچوں کے حقوق ہیں، ایک میں ماں باپ کے حقوق ہیں، ایک میں شوہر بیوی کے حقوق ہیں، اور ایک میں پھر ساروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا شوق ہے۔ یہ بہت خوبصورت، اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو کریں۔ ہم نے یہ کورس آج تک اللہ کی رحمت سے جہاں بھی کروایا ہے، یعنی پاکستان سے امریکہ اور ارد گرد جہاں بھی ہے، اس کی ایک برکت ہے، تاثیر ہے۔ دل میں اللہ کی محبت جو آج ہم نے دیکھی، اللہ کے قرآن کی محبت ہے۔ طریقہ کار اس کا بہت سمپل ہے، کوئی فقہ نہیں اس میں، کوئی مسلک نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی فقہی ایشو بھی نہیں ہے، نہ عقیدے کی باتیں، یہ صرف اللہ کی محبت دلوں میں لاتی ہیں۔ اور آپ نے آنا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ بہت شارٹ ٹائمنگ ہے آپ کے لیے اس مسجد میں انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک چیز اناؤنس کر رہے ہیں، اور جو ہمارے مسجد کے جو منتظمین کی خواتین کل تھی انہوں نے بھی ایک ٹائم آفر کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی ٹائم پہ کچھ دن کے بعد دوبارہ یا کچھ عرصے کے بعد شروع کر دیں گے ان سے مشاورت کے ساتھ۔ ابھی صرف تجربہ آپ سب کا پوٹینشیل دیکھنے کے لیے اس کو انشاءاللہ ونس اے ویک کریں گے، ہفتے میں 1 دن۔ خوش ہیں؟ مشکل تو نہیں ہفتے میں 1 دن آنا؟ زیادہ دن آنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سسٹر جن کے لیے صبح کو، یہ میری ریکمنڈیشن تھی بیسیکلی، اس پہ کسی کو بھی کوئی بات ہو تو مجھ سے پوچھ لے، یعنی صبح کا وقت جب بچے اسکولوں میں، مرد حضرات بھی نکلے، آپ کا بھی دل کرتا ہے ہم کہیں نکلیں، تو ٹائم جو انہوں نے چوز کیا ہے وہ کیا ہے بول دیجئے؟ آپ نے یہ ٹائم جان کے آپ سب کو یہ ٹھیک کرے گا، ٹھیک لگے گا ٹائم؟ یہ ٹائم جو ادھر لکھا گیا ہے اس کو دیکھیے، 3:30 سے انہوں نے 5:30 لے گا، یہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ جو میرا منڈے کو، میرے حساب سے یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ سسٹر ریحانہ کدھر ہے؟ صبح کا ٹائم رکھیے۔ دیکھیے شام کا ٹائم جو ہماری سسٹرز اس مسجد میں جو قریب رہتی ہیں نا، جی میں بھی پوچھ رہا کتنے لوگوں کو صبح ویک ڈیز میں صبح کا ٹائم کتنی سسٹرز کو سوٹ کرتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں، یعنی بچوں کے اسکول آنے سے پہلے پہلے۔ ایک منٹ اب بند کیجیے۔ اب بچوں کے اسکول آنے کے بعد سے، یعنی یہی ٹائم جس پہ آلموسٹ اس وقت شام کا، یہ ٹائم کس کو سوٹ کرتا ہے؟
تو ایک صبح شروع کر لیتے ہیں، ایک شام کو. ہاں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے پہلے بھی سوچا تھا، بلکہ جن سسٹرز نے شام کا کورس کیا وہ 2 دن کے لیے کرنے کو تیار ہے. میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ایک دفعہ ایک منڈے کو جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر منڈے ہے نا، تو اگر آپ 12 دسمبر کو صبح میں آ جائیے، سبھی آئیں. ایک دن نکلنا تو مشکل نہیں ہے نا. آپ سب 12 کو، یہ میرے خیال کمنگ منڈے آئے گا نا، اس کے بعد کون سا والا ہے؟ نیکسٹ منڈے جو آ رہا ہے، اس ایک تو بھی منڈے آ رہا ہے نا، 5th کو آ رہا ہے، اس سے بعد والا منڈے کو اگر آپ کرتے ہیں، آپ سب آئیے. دیکھیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم چینج کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ مسجد والے بھی ہمارے اپنے ہیں، آپ بھی اپنے ہیں. اصل تو مقصد یہ کہ خیر پہنچے. آپ سب سسٹرز منڈے کو آئیے اور پھر دیکھیے کہ ٹائم سوٹ کرتا ہے کہ نہیں. میرا دل کرتا ہے کہ آپ صبح میں آئیں. بچوں کے ساتھ ذہن ویسے نہیں چل رہا ہوتا جو اکیلے میں. تو صبح کے وقت کی برکت بھی ہے. اگر منڈے کو ہم صبح آپ کو 10 بجے بلائیں تو کون کون سسٹرز آئیں گی؟ اور اوروں کو بھی لائیں گی نا. اچھا اگر منڈے کے اس ٹائم کی بات کریں تو کون ہے، یعنی جو صبح آ سکتے ہیں وہ شام کو بھی آ جائیں گی، وہ بھی ہاتھ کھڑے رکھے. وہ کون کون ہے؟ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ چلیے پھر آپ اس فلائر کو دیکھ کے ایک دن آئیے، جو ٹائم اس پہ لکھا ہوا ہے آپ سب مل کے اس کی کوشش کر لیجئے. آئیے، اگر کوئی ایشو بنا تو پھر ہم 2 دفعہ کر لیں گے. جن کو صبح آتا ہے وہ صبح میں آ جائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ساری سسٹرز ہیں جو آپ کی اس میں ہیلپ کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ڈن ہے. ہوگا کیا، یہ کورس کا طریقہ کار کیا، یہ سب کے لیے ہے. پہلی بات ہے فری کورس ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ہے کہ یہ ورک بک ہے. اس کی میرے ہاتھ میں آپ دیکھیے، اس میں اس کے لیسنز بنے ہوئے ہیں. اردو بھی ہے، عربی بھی ہے اور انگلش بھی ہے. 3 زبانیں ہیں. پھر اس میں خالی نوٹس لینے کی جگہ، اور پھر اینڈ میں اس میں اردو اور انگلش میں چیک لسٹیں ہیں جو آپ کو اس کے اندر اپنے تزکیے کے لیے دی جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اپنے ورک بک اگر آپ نے یہ آرڈر کرنی ہے تو اپنا نام دیں گے اور ایک قسم کا رجسٹریشن بن جائے گا، جس سے آپ کو بھی فیلنگ ہوگی کہ ہم نے کورس کو رجسٹر کیا. آپ لوگ باہر سسٹرز ریسیپشن پہ جو موجود ہیں ان کو اپنے نام لکھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ناموں کے ساتھ آپ کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا. آپ کے گروپس چھوٹے چھوٹے بنائے جائیں گے. اصل میں جتنی آج بات پڑھی ہے نا اللہ کی محبت، اس کو چینلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا علم لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کے اوپر باقی مزید باتیں کریں. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ تو ونس اے ویک آپ کریں گے اپنی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. آپ کے بکس آنے میں ٹائم لگنا ہے. آپ جو بھی بک، اس کی بک کی کوئی قیمت ہے مجھے نہیں پتا کتنی ہے، لیکن تھوڑی بہت تو ظاہر ہے قیمت ہے، شپنگ بھی لگتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سنڈے کو، کمنگ سنڈے، اسی مسجد میں آپ کی اسپیشلی ینگ بچیوں کے لیے پروگرام ہے سنگل ہوڈ کے نام پہ. ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں کے بھی تو معاملے سنے جائیں. ٹھیک ہے، اس کا فلائر آپ کو مل چکا ہے، آپ اس کو دوسروں سے شیئر کر دیجئے. اور بس اب میں نہیں بولوں گی، اب آپ لوگ سنیں، بولیں، جو بھی کریں. جزاکم اللہ خیر. بیٹھے رہیے. کل اصل میں نے بڑا تلخ تجربہ کیا، آپ کو پہلے چھوڑ دیا اور آپ لوگ نماز پڑھ کے گئے. آج نماز میں بھی کتنی دیر ہے؟ بس تو یہ جلدی سے چائے سموسہ کھاتے جائیں. مجھ سے نہ پوچھیے گا سموسے کے فائدے اور نقصانات. اور بیٹھے رہیے اپنی جگہوں پہ. ابھی اذان ہوگی، ہم سب نماز پڑھ کے جائیں گے. کوئی سوال، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو ہم کر لیں گے. جی یہ آپ جانا ہے، مجھ سے نہیں پوچھیے. اب بس میں نیچے سے پکڑ اس کو نا، کبھی بھی یہاں سے نہ، کبھی بھی نہ پکڑے. ہمارا مارننگ کی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ مارننگ میں بھی ہے، جو بھی کرنا ہے ادھر اس لیے ہم آفٹر نون رکھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بیٹھے رہے سب کو، کیوں بیٹھے رہے اپنی جگہ. بات سنیں، آپ لوگوں کی آواز کلیئر کیوں نہیں ہوتی جب بولتے ہیں؟ میں بولتی ہوں آواز کلیئر ہوتی ہے، آپ لوگوں کی کیوں نہیں کلیئر ہوتی؟ ہاں آپ لوگ ہلتے بہت ہیں.